ہم نے کسی بزرگ کے ملفوظات لے لیے اور میرے رسول کا ملفوظ ہے یہی سب پڑھو، اور یہ لفظ اور یہ نور میرے اللہ کا ہے، اس کو دیکھو۔ بس اتنی سی گفتگو۔ آج تو تقویٰ کیا ہے آپ سمجھے؟ میں نے اس میں کوئی منطق آپ کے سامنے رکھی، کوئی فلسفی رکھی، کوئی اور لاجک رکھی؟ میں نے صاف سیدھا دو ٹوک قرآن آپ کے سامنے رکھا کہ نہیں رکھا؟ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کا ہے مہینہ تقویٰ کا۔ ہم تقویٰ کو سمجھتے ہیں تقویٰ کیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں بس یہ دو آیات جو میں نے پڑھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون انہ کان قبل ذلک محسنین، یہ قرآن فرمانے کے بعد کہتا ہے اپنی ذات اور معاشرہ کو توازن کا حامل بنا لو۔ وہ دن رات جو متقی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دن رات خداوندی پروگراموں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، خدائی پروگرام ہے، اور وہ جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوتے، خرچ کرنے کے لیے ہوتے، اور وہ چھیننے کے لیے پیدا نہیں ہوتے، دینے کے لیے ہوتے۔ ان کا صرف جمع کرنا ایک دن کا۔ آخری بات یہ کہ میں چندے مانگنے کا عادی بالکل نہیں ہوں۔ پوری زندگی میں نے دین کی خدمت کا صلہ ہی اس لیے کوئی کچھ نہیں لیا کبھی بھی کہ بھیک مانگ کے چندہ مانگو اور پھر اس میں سے کچھ لے کر تقریر کرو۔ وہ تقریر تیری اور میری نہیں ہوتی، وہ گروی ضمیر کی ہوتی ہے، وہ بھوکے شخص کی ہوتی ہے، وہ افلاس زدہ کی ہوتی ہے، وہ ذہنی کلاش کی ہوتی ہے، ضمیر فروش کی ہوتی ہے۔ مومن کی لگامیں صرف اس کے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی کسی مخلوق کے ہاتھ میں اس کی لگام نہیں ہوتی۔ تو سمجھو میں چندے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ جو طوفان آپ کے سامنے ہے اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا انسانیت چیخ نہیں رہی؟ کیا بچے بھلک نہیں رہے؟ کیا مائیں سسک نہیں رہی؟ کیا بوڑھے تڑپ تڑپ کے مر نہیں رہے؟ کیا بھوک اور پیاس نے زندگی اجیرن نہیں کر دی؟ اللہ نے پانی میں ڈبو کے چند سینکڑوں کو مارا ہوگا، اور جو ڈیوٹی ہمیں دی ہوئی ہے اب اس سے لاکھوں مرنے والے ہیں۔ پانی میں بہانا ہوتا اس نے تو بہا لے جاتا۔ گندم سرمایہ دار جس کا ایک ایک دانہ تیرے تھیلے میں چن چن کے ڈالتا تھا۔ اقبال کبھی کسی دور میں کہا کرتے تھے، ان کا وہ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ سنیے 63 سال پہلے اقبال نے یہ کہا تھا۔ جلانے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ جلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایمان سے پوچھتا ہوں، میڈیا آج 63 سالہ 64 سالہ پاکستان کی شکل دکھا رہا ہے آپ کو کہ نہیں دکھا رہا؟ دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا؟ بھٹو جیسا عظیم انسان اس قوم میں پیدا ہو کر جس نے پاکستان کی سرزمین کو سیو کرنے کی کوشش کی، شاہ فیصل مرحوم جیسا عظیم فرزند جس نے عرب کو سیو کرنے کی کوشش کی، اگر آج اس دور میں ہمارے سر پہ وہ چھتری مہیا نہ کر چکا ہوتا جس کی خاطر اس کو جان کی بازی ہارنا پڑی، تو کوئی سڑک آپ کی سلامت ہے؟ کہیں آپ کی ٹریفک موو کر سکتی ہے؟ کوئی پل سلامت ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دشمن ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو مغربی ساری استعماری طاقتیں بھی آپ کے دائیں ہیں، اور ایشیا کا
اپنے بزوں میں خیش مستقبل کا ایک بڑا ٹھیکیدار آپ کے دائیں پہ ہے، جس نے ایک لمحہ بھی کبھی ضائع نہیں کیا، اور آج اس وقت ٹوٹ پھوٹا مسلمان پاکستانی بہ گیا، 1.5 لاکھ سے زائد اس کی سرزمین تباہ و برباد ہو گئی، کسی کو جرت نہیں ہو سکی تمہاری آنکھوں کی طرف، تمہاری وطن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، تو دعا دو اس شخص کو جو چھتری تان کے گیا ہے۔ اب اگر کوئی تمہاری طرف آنکھ نہیں اٹھا سکا، لکھ لو، نوٹ کر لو، سنہری حروف سے لکھ لو، خون سے لکھ لو، قیامت تک کوئی تمہاری سرزمین پہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے۔ ہم لٹے ہوئے بھی شیر ہیں، ہم پٹے ہوئے بھی شیر ہیں، ہم بہ جائیں تو بھی شیر ہیں، ہم تباہ ہو جائیں تو بھی شیر ہیں، اس لیے کہ ہماری لاش کی طرف بھی کوئی اب اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا کہ ہماری قوم میں ایک ایسا لیڈر بھی پیدا ہوا تھا اور کچھ ایسے تحفظ دینے والے بھی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے سارے اولوں سے ہمیں چھتری فراہم کر دی۔ آپ کا یقین ہے اس بات پہ کہ نہیں؟ اور سنو آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اقبال نے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلانے والے آپ نے دیکھے میڈیا میں؟ کتنے سو دیہاتوں میں سے آپ کے لوگ نکلے، مجھے کسی کے چہرے پہ علم کا نور دکھا دو، مجھے کسی کے چہرے پہ تقوی اور عبادت کا اور خدا شناسی کا نور دکھا لو۔ ارے یہ نور تو الگ ہے پیر صاحب، علم کا نور تو ایک الگ چیز ہے، تقوی اور عبادت کا ایک الگ چیز ہے۔ 40 سال تک کم از کم کھانے کی صحیح منرل انسان کو ملتے رہے، 50 سال تک تو اس پہ کھانے پینے کا بھی ایک نور ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھ کر لٹو ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب کے چہرے سے کتنا نور برس رہا ہے۔ جی یہ بھی نور ہوتا ہے کیا 63 سالہ جیلوں سے نکلے ہوئے یہ لوگ نہیں ہیں جن کے چہروں پہ کوئی رونق، جن کے جسموں پہ کوئی ماس، جن کے بالوں میں کوئی کنگھی اور جن کے دانتوں میں کوئی صفائی، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں تیرے پاس کچھ قیدی ہے، ان کو پھر کسی کے خوف سے تو کچھ دے گا، مگر ان کروڑوں لوگوں کو جاگیرداروں تم نے کچھ نہیں دیا، سرمایہ داروں تم نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے شکل 63 سال بعد لا کے سامنے رکھی۔ اقبال نے کہا تھا جلا دو، اس نے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلانے کے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا، اس نے کہا ہر خوشہ گندم کو بہا دو۔ جلانے والے جو نہیں رہے، ان کے جسم میں خون ہی نہیں، ان کے دماغوں میں صحت ہی نہیں، ان میں سے کسی کی بہو بیٹی کی عزت ہی محفوظ نہیں، ان کے چہرے دیکھو، میڈیا دکھائے، کلوز کر کے دکھائے، علم کا چہرہ، تقوی کا چہرہ، سچائی کا چہرہ، رزق کا چہرہ، آزادی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں دیکھو تو ایک چمک ہوتی ہے، خود خدا اس آنکھ کی چمک کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے چلے جائیے، وقت آ گیا ہے کہ پروردگار کوئی فیصلہ ضرور کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا مجھے یہ معلوم نہیں، چونکہ نہ نجومیوں میں اور نہ کوئی رمال ہوں، نہ کوئی پیشین گو ہوں، مگر وقت آ پہنچا ہے فیصلے کا۔ میرا رب صدیوں میں فیصلے کرتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے، وقت آ پہنچا۔ لہذا میں آخری اپیل کروں گا اپنے دوستوں سے بھی اور اس سے پہلے صدر پاکستان سے، جناب آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، جناب وزیر اعظم۔ مجھے وزیر اعظم صاحب کی مالی پوزیشن کا تو پتہ نہیں ہے کچھ بھی، مگر زرداری صاحب کی مالی پوزیشن کا دنیا جانتی ہے، ویب سائٹ سے بھی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ ممبرز آف پارلیمنٹ، منسٹرز آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے منسٹرز، پارلیمنٹ کے ممبرز، وہ چاہے
پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی، آغاز کریں۔ مستقبل میں اگر تم لوگوں نے، مستقبل میں ریئلی بات عرض کر رہا ہوں، مستقبل میں یہاں بلاولوں کی جگہ اس وقت بنے گی، آصفاؤں کی جگہ اس وقت بنے گی جب آصف علی زرداری صاحب باہر نکل کے کہہ دیں گے اے اہل پاکستان تم خفا نہ ہونا، میں یہ اپنی جو دنیا پوری میں کمائی ہے اس کا 25% اپنے پاکستان کے غریب صوبوں کو دینا چاہ رہا ہوں۔ منسٹر صاحب بھی ایسا کریں، تمام منسٹر ایسا کریں، اللہ کی عزت کی قسم پاکستان کے سیلاب زدہ علاقے کا ہی نہیں پورے پاکستان کا چپا چپا سونا اگلنے لگ جائے گا۔ خدا کے لیے کرو ایسا، اعتماد بحال کرو خدا کے لیے ایسا۔ مجھے آپ پہ ترس آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ذریعہ ایسا ہے اور ایک چیز ہے بھی، پھر ان لوگوں کی محبتیں کیوں نہیں خریدتے؟ پھر ان کی محبتیں کیوں نہیں خریدتے؟ نکلو، اپیل 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 کرتا ہوں میں اپنے حکمرانوں سے کہ وزراء، مشیران، منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، صوبائی، پروونشل، نچلی سطح تک اپنی آمدن کا 25% کم از کم دے دو خدا کی راہ میں۔ بخدا سال بھی پورا نہیں ہوگا کہ تمہاری عزت بھی تمہیں مل جائے گی، تمہارا مال بھی تمہیں مل جائے گا، تمہاری دولت بھی تمہیں مل جائے گی، تمہارا سرمایہ بھی تمہیں مل جائے گا، اور پاکستان کا ہر دکھ زدہ انسان خوشحال ہو جائے گا۔ میری بات درست ہے اور یہ کسی اور بات کے نہیں، میں اپیل، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے صدر محترم سے اپیل کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پرائم منسٹر سے اپیل کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے منسٹر سے اپیل کروں۔ آپ اس میں دیں، پھر ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ دے دیے، آپ بھی آئیں اور یہ کمی رہ گئی ہے پوری کریں۔ بخدا ہم ان کمیوں کو ہفتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں پورا نہ کر دیں تو ہمیں اللہ کا بندہ نہ کہنا۔ چونکہ میں نے اپنی مسجد کے اندر درس دیا، خطبہ دیا، کئی عرصے سے دے رہا ہوں، اور اس مسجد کے اندر غریب بستی ہے، اس کے اندر میں نے پچھلے جمعے پہ بغیر کسی پروگرام پہ لوگ جو ہیں وہ کئی ہفتے اور مہینے بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگز کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، پھر جو ہے وہ چندے کرتے ہیں۔ میں چندے کا عادی نہیں، اس لیے کہ میں چندوں پہ نہ پلا ہوں نہ پلنے کی امید ہے۔ میں ہمیشہ رزق کے حلال کھاتا ہوں، اور حلال میں میری ایک روٹی صبح ہے اور ایک شام کو ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے وہ چھین نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کو دینے کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نہ چوپڑیاں ہوا کھاتا ہوں اور نہ چوپڑیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ پہاڑے کئی بار پڑے گئے، ہم نہیں پڑھتے ایسا۔ آج میں صرف آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک سنیے، بغیر کسی پروگرام پہ، یہاں پہ کوئی بتا رہا تھا کہ جی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی نے 5000 روپیہ دیا ہے، اس کا نام لکھی ہے۔ میں نے کہا یار نام لکھواتا ہے جو اس کو کہو کہ وہ پرلی مسجد میں دے دے، اس میں دے دے، اور پھر اگر اس نام پہ اس کو اصرار ہے، بہت اصرار ہے، اگلے کسی بازار میں چلا جا، یہاں دکانداری نہیں ہوتی، یہاں اللہ سے سوداگری ہو رہی ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ سنو، آپ لوگوں نے جتنا جو کچھ کیا ہے، میرے خطابوں کا اور وعظوں کا، میں ابھی کئی دفعہ پچھلے یہ سوچتا ہوں کہ بس میری چھٹی کرو، کافی ہو گیا، میں بعض تقریر اب کرنے کا شوق نہیں رکھتا، کنارہ کشی رہتا ہوں، لکھنا اور پڑھنا چاہتا ہوں، مگر یہ پیر صاحب مگر کل کے جمعے پہ بغیر کسی پروگرام پہ آپ لوگوں نے جو تعاون کیا سیلاب زدگان کے لیے، میرا دل خوش ہوا، اور میں نے چاہا کہ شاید میری بات اثر کر رہی ہے، اور کل جب میرا رب سے مجھ سے پوچھے گا کہ تیری بات اثر کر رہی تھی تو کس کے خوف سے بات نہیں کہہ رہا تھا، تو میں نے بے خوف ہو کر آپ سے بات کہی۔